اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 دسمبر کو کراچی میں جو ہے وہ مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس کے اجتماعات کراچی سمیت جو ہے وہ پورے صوبے بھر میں ہوں گے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز جو ہے وہ مشاعرے کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو کراچی مہاجر کلچر ڈے کے جو نوجوان منتظمین ہیں وہ گزشتہ روز جو ہے وہ میرے پاس آئے تھے اس کی شرکت کا دعویٰ دینے کے لیے، دعوت نامہ دینے کے لیے۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان نوجوانوں کی آنکھوں میں جو ہے وہ میں نے ایک بڑی چمک دیکھی۔ بالکل میں نے ان کے اندر جو ہے وہی چمک دیکھی جس کا چمک کا حوالہ جو ہے وہ تحریک پاکستان کی جو ہے وہ ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے۔ وہ چمک جب قیام پاکستان سے قبل اقلیتی صوبوں کے جو رہنے والے جو ہے وہ آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کر رہے تھے، وہ جو ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ چمک تھی جب وہ وہاں سے ہجرت کے لیے نکل رہے تھے، اپنا سب کچھ، نسلوں کی کمائیوں کو چھوڑ کے، نسلوں کی بنائی ہوئی جائیدادوں کو چھوڑ کے، اپنے بزرگوں کی قبروں کو چھوڑ کے جب وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل رہے تھے تو وہ ہجرت پہ مجبور نہیں تھے۔ جملہ سنیے گا، وہ ہجرت پہ مجبور نہیں تھے، وہ ہجرت پہ مامور تھے۔ کیونکہ اگر وہ ان کو پتا تھا وہ ہجرت نہیں کرتے تو دو قومی نظریہ کے ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رسم و رواج سب کچھ الگ ہے، وہ ان کی ہجرت کے بغیر وہ وہاں دفن ہو جاتا۔ تو انہوں نے دو قومی نظریے کو بچانے کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے وہ ہجرت پہ معمور ہو گئے۔ تو وہ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو ان کو پتا تھا کہ راستہ بہت کٹن ہے، ان کے ساتھ ان کی ماں بہن بیٹی بیوی عورتیں بچے سب تھے، ان کو پتا تھا ان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، لیکن مقصد منشا صرف ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب وہ وہاں سے ہجرت کے قافلے روانہ ہوئے، آدھے راستے میں ان کو اطلاعات ملنا شروع ہوئی کہ دشمنان پاکستان جو ہے وہ بہت برا سلوک کر رہے ہیں، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، نوجوانوں کی گردنیں کاٹ کے ان کے مینار بنائے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت بھی یہ آپشن تھا کہ وہ پلٹ کے واپس چلے جاتے، ان کو وہاں کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ کسی اپنی معاشی ضرورت کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو کوئی وہاں معاشی مسائل نہیں تھے، لیکن مقصد کیا تھا؟ کلمہ طیبہ، مقصد کیا تھا؟ آزادی، مقصد کیا تھا کہ جبر کے ماحول میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ نہیں رہنا۔ تو انہوں نے اس خوف کو بھی جو ہے کسی بالائے طاق یقین اطلاعات کو بھی جو انہوں نے فراموش کر دیا اور آگے بڑھنے لگے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ماں بہن بیٹی بیوی کی عزت لوٹ لی گئی۔ کہنا بہت آسان ہے اور شاید سننا بھی بہت آسان، لیکن جس پہ گزری ہوگی نا اس لمحے کو اپنی آنکھوں میں منظر کر سوچ کر دیکھو، اس لمحے اس پہ کیا گزری ہوگی۔ وہ اس کے باوجود بہتی آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلی بات کی، انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، یہ نعرہ لگا دیا۔ خدا کی قسم، انسانی تاریخ میں ہجرت کی ایسی داستانیں تلاش کرنا بھی ناممکن ہوگا جو کراچی اور پورے پاکستان میں آنے والے مہاجروں نے اپنے خون سے اور اپنی عزت سے جو ہے رقم کی۔ لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان پہنچ کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کے کیا تضحیک آمیز جو ہے وہ نام رکھے جائیں گے، ان کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، کہ ان سے بچوں سے جو ہے وہ حب الوطنی کے جو ہے سوالات پوچھے جائیں گے، ان کے بچوں پہ جو ہے وہ سرکار میں نوکریوں پہ جو ہے وہ پابندی لگا دی جائے گی، ان کے بچوں پر ان کو تیسرے درجے کا شہری بننے پہ جو مجبور کیا جائے گا۔ جو زندہ قومیں تھیں جنہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، جنہوں نے انگریزوں کی چٹانی جو ان کی سپاہ تھی، ان کی چٹانی جو طاقتیں تھیں، اس کو کیا کہنا چاہیے بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیا، ان کے بچوں پہ جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے تنگ کر دی جائے گی، ان کو نہیں اندازہ تھا۔ لیکن مقصد کیونکہ عظیم تھا اس لیے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج انہی کے بچے جو ہیں وہ کلچر ڈے بنا رہے ہیں، مہاجر کلچر ڈے۔ اگر آپ کو یہ کلچر ڈے پسند نہیں ہے تو اس کی کم از کم میں آپ سے درخواست کروں گا اس کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ان کے اجداد کی بڑی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے۔ میں ان بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ کلچر ڈے اس طریقے سے منائیں کہ کسی لسانی اکائی کو تکلیف نہ پہنچے آپ کے کسی عمل سے، کیونکہ مہاجر قومیت، مہاجر شناخت جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے لفظ کراچی میں جا کے ضم ہو چکا ہے، اور کراچی ایک ایسا گلدستہ ہے جو ایک ایسی شناخت بن گیا ہے کہ اس شناخت میں، کراچی کی شناخت میں، اس امبریلا میں مہاجر بھی ہے، سندھی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پختون بھی ہے، ہزارے وال بھی ہے، گلگتی بھی ہے، کشمیری بھی ہے۔ کوئی ایسی قومیت پاکستان میں نہیں بستی جو اس امبریلا کے نیچے نہ ہو۔ تو یہ شناخت ہم پورے شہر کی شناخت ہے۔ میں ان بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے سب کو جو ہے وہ گلے لگانا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ میں آج اسٹیبلشمنٹ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
بہت عاجزی کے ساتھ، بہت انکساری کے ساتھ میں آج اسٹیبلشمنٹ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، بات کہنا تو ایک غلط بات ہے، اس درخواست کرنا، التجا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آج آپ کی افسری میں یہ جو بچے ہیں نا، ان کے اجداد کی بڑی قربانیاں شامل ہیں، ان کے اجداد نے قربانیاں دی تھیں، تو آپ اسٹیبلشمنٹ جیسی معتبر اور ایک طاقتور جگہ پہ پہنچے کہ آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں۔ ان بچوں کو گلے لگا لیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں ان بچوں سے کچھ غلطیاں کروائی گئی ہوں گی، یا اپنی غلطیوں پر جو انہوں نے کی یا نہیں کی، دانستہ یا نادانستہ، اس پہ شرمسار ہے، اس کی آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ ان کو گلے لگا لیجیے، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، ان کی حب الوطنی پہ شک نہ کیجیے۔ ان سے زیادہ کوئی محب وطن ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کی رگوں میں تو پاکستان بنانے والوں کا خون دوڑ رہا ہے، تو ان سے زیادہ کون محب وطن ہوگا۔ اگر ان کی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے تو ان کا خون دیکھ لیجیے، ان کا خون ہی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ تو یہ بچے آپ کے اپنے ہیں، ان کو گلے لگا لیجیے۔ ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، بڑا ظلم ہوا، ان کے بڑی انہوں نے ظلم سہا ہے۔ اب آپ آخری بات ان بچوں سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کو ہم نے سنوارنا ہے، اس پاکستان کو ہم نے نکھارنا ہے، اس پاکستان کو ہم نے دنیا بھر میں ایک عظیم قوت بنانا ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور مہاجر بچے، کراچی کے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ہی جو اس میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔